ہمارے دو قسم کے دشمن ہیں. ایک وہ دشمن ہے جو ظاہر باہر ہمیں مارتے ہیں اور ہم ان کا جواب دیتے ہیں، اور ایک وہ دشمن ہے جو ہمیں مارتے ہیں لیکن بڑے طریقے سے مارتے ہیں. وہ جو بڑے طریقے سے مارتے ہیں وہ کامیاب ہیں، کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. میں جو بات کرتا ہوں ہر بات کو اپنے ذہن سے نہیں، اختراعی نہیں، ایجادی نہیں، تجربے سے نکل کر کے، تجربے کے گہرے خندق سے نکل کر کے میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے بچے ذرا بڑے ہو جائیں تو ظاہر یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اور یونیورسٹی ہائی لیول پر جب جا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور یونیورسٹی سے جب فارغ ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ گھریلو مالدار بھی ہوتے ہیں. اکثریت ایسی ہے، غریب آدمی تو یہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتا. تو ان کو جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ کتابیں اکثر ان پروفیسر حضرات نے لکھی ہوتی ہیں جنہوں نے باہر کی یونیورسٹی سے اپنی پی ایچ ڈی، ایم ایس سی، ایم اے جو بھی ڈگریز ہیں سائنس میں، دیگر مضامین میں لی ہیں، وہ باہر سے پڑھ کے آتے ہیں. اور باہر کی یونیورسٹیز میں جو کتابیں ہوتی ہیں، یہ بات نئی جی سے نہیں ہوتا، ثابت کرنے سے ہوتا ہے. تو ان میں مسلمانوں کو جب پڑھاتے ہیں خاص کر زہر کا کچھ حصہ ملا ہوتا ہے، اور وہ زہر ایسا اثر کر لیتا ہے کہ جب وہ واپس آتے ہیں اپنے ملک میں تو وہ زہر اس کے جسم میں سرایت کر چکا ہوتا ہے، خون میں شامل ہوتا ہے، اور اس کے اثرات ہمارے بچوں پر پڑتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو وہاں اس قسم کی کتابیں لکھتے ہیں؟ ان کو اردو میں مستشرقین کہتے ہیں اور انگریزی میں ان کو اورینٹیلسٹ کہتے ہیں. ہماری دینی علوم کو انہوں نے اس گہرائی سے حاصل کیا ہوتا ہے کہ یقین مانیے کہ بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں اس میں، قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ. آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ یہ گمان ہی نہیں کریں گے کہ یہودی ہے یا کرسچن ہے. ایسے مثالیں، عربی بہترین کوئی ہوتا نہیں، مشکل یہ ہے. بہترین عربی بولتا ہے، حوالے دے گا آپ کو. اب ان کا طریقہ کار، وہ یہ علم ہمارا اس لیے حاصل نہیں کرتے کہ اسلام کو جان لیں کہ اسلام کیا چیز ہے. وہ اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ کوئی کمزور پہلو ان کو مل جائے، اگرچہ وہ کمزور نہ ہو تو اس کو ایسے بڑا چڑھا کر پیش کر دیتے ہیں، اور لکھنے کا وہ ڈھنگ آتا ہے ان کو جس طرح ایک ماہر طبیب آپ کے حلق سے دوا اتارنا جانتا ہو،
کڑوی دوا اتارنا، وہ کڑوی ہی نہیں ہوتی ان کی دوائی، زہر ہوتا ہے، لیکن اس کو اس خوبصورت کیپسول میں بند کر کے آپ کے گلے سے اتار دیتے ہیں۔ یہ باقاعدہ منصوبہ بندی ہے، اس طرح نہیں ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ ہمارے اسلام کے علوم کو حاصل کر کے ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو، نئی پود کو، جب ہمارے پروفیسر باہر سے فارغ ہو کے آ جاتے ہیں وہ پڑھائیں گے، اور ظاہر ہے مستقبل میں ان کا کیا حال ہوگا۔ ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اسلام میں بہتر بات کون سی ہے۔ ایک مالی اگر باغ میں کام کرتا ہے تو مالی کو کوڑا کرکٹ، گند، پتے وغیرہ اس سے غرض ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ پورے باغ میں گھومتا ہے، لیکن اس سے یہ غرض ہوتی ہے، لا کے وہ ٹوکری میں ڈال کر کے چلا جاتا ہے، اس سے باقی باغ سے غرض نہیں ہوتی۔ وہ تو اپنا مقصد پورا کر کے جا کے یہ رپورٹ وہاں کے حکمرانوں کو دیتا ہے، اور وہ ہمارے اذہان کو معلوم کر کے اسی طرح کتابیں تصنیف کر کے ان یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں۔ اگر ان کے نزدیک ان میں بھی کوئی کارآمد مسلمان مل گیا، ذہین مسلمان مل گیا، زہر تو اندر کر چکے ہیں، تو اس ذہین مسلمان کو یا مسلمانہ کو، عورت ہو جس طرح ملالہ، تو اس کو روک دیتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو نوبل پرائز بھی مل جاتا ہے۔ اور وہ ان کتابوں کو ہمارے پروفیسر حضرات اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں کہ ان کے سامنے پھر کوئی دوسری بات نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ابھی وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ان کی کتابوں کے اقتباسات پیش کروں، اور نہ کوئی ہے، صرف آپ لوگوں کو ذہن میں یہ بات لانا چاہتا ہوں۔ ہمارا کام ہے بتانا۔ ان کا طریقہ کار بڑا عجیب ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے اسلام کے بارے میں جب وہ لکھتے ہیں، ڈاکٹر ہٹی ایک ہے جس کا اکثر ہمارے پروفیسر حوالہ دیتے ہیں، ڈاکٹر ہٹی نے کہا، ڈاکٹر ہٹی نے کہا، ڈاکٹر ہٹی۔ مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ کون سی عبقری شخصیت ہے۔ اسلام کی ابتدا سے لے کر کے، یہ الفاظوں میں ادھر ادھر ہوگا لیکن مقصد وہی ہے جو اس نے بیان کیا ہے، کہ ابتدا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو پھیلانے لگے اور لوگ مسلمان ہونے لگے تو معاشرہ بڑا زبردست بن گیا۔ ابوبکر جیسی شخصیت، عمر جیسی شخصیت، عثمان جیسی شخصیت، علی جیسی شخصیت پیدا ہوئے۔ یہ تعریف اتنی بہترین الفاظ میں کہ آپ کہیں گے یار یہ مستشرق ہے، اورینٹلسٹ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے یا مسلمان ہے، آپ کو ایک گونا اس کے ساتھ عقیدت ہو جائے گی۔ لیکن آگے بڑے طریقے سے پٹڑی تبدیل کر کے کہ موجودہ تقاضے کچھ اور ہیں، اور ان تقاضوں کے مطابق اسلام کے قوانین میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اب مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے ذرا غور کریں۔ اب پھر کیا کہتا ہے، اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے نئے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے۔ ہم آہنگ کا لفظ ذہن میں رکھیں۔ اس طریقے سے آگے چل رہا ہے، آگے چل رہا ہے، آگے چل رہا ہے، ٹائم نہیں ہے، آگے چل رہا ہے۔
اور یہ تمام کتابیں بہترین آسان ترین انگریزی میں، تاکہ عام سٹوڈنٹ بھی اس کو سمجھ سکے۔ ادبی انگریزی نہیں ہے کہ بہت بڑا برنارڈ شاہ والی انگریزی ہونا ہی نہیں۔ اب ایک شاگرد ان کا جو پاکستان سے گیا ہے، وہ اس ڈھنگ سے آہستہ 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 اس کے پاس اپنا کوئی مواد نہیں ہے، کوئی خزانہ نہیں ہے اسلام کے بارے میں، کوئی مطالعہ وسیع نہیں ہے اسلام کے بارے میں، یہ کیا بن کر کیا واپس آئے گا؟ اور وہ آ کر کے فوراً ہماری یونیورسٹی میں پروفیسر، ایسوسیٹ پروفیسر، لیکچرر وغیرہ اسسٹنٹ لگ جاتا ہے، بڑی تنخواہیں بڑا پی ایچ ڈی اگر باہر سے آیا ہے، بھائی باہر سے آیا ہے، اور وہ زہر آلود لیکچر سے کلاس میں بچوں کے تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ نے گزشتہ ہفتے دیکھ لی۔ اگر ہم نے اس طرح غور نہ کیا تو مجھے خطرہ ہے کہ اللہ کا قہر ٹوٹ نہ جائے۔